السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلى آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد اوراق الاشجار وبعدد اقطار الامطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ ومستحق۔ معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جلسے میں جس طریقے کی خاموشی ہونا ہے وہ خاموشی نہیں ہے۔
یہ جو بچے بیچ میں آ رہے جا رہے ہیں ان کو روکنے کا انتظام کرو. جلسے کا بھی ایک ادب ہوتا ہے. پیچھے جو بچے بات کر رہے ہیں آس پاس بڑے حضرات بیٹھے ہیں تو وہ بچوں کو محبت کے ساتھ خاموش کریں. میں مانتا ہوں آزاد نگر کے لوگوں کو خاموش کرنا بڑا مشکل مسئلہ ہے. میں خاموش کرا کر آپ لوگ خاموش ہو گئے میں سمجھوں گا کہ یہ میری کرامت ہے. اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. سب سے پہلے ایک وعدہ کریں. ویسے تو بہت سارے حضرات علماء کرام اسٹیج میں تشریف فرما ہے. سب کو سننا ہے. جتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سب الحمدللہ بہترین مقررین ہیں. بڑے درد کے ساتھ قوم سے بات کرتے ہیں. کیونکہ آج بچوں کا پروگرام بھی بہت لمبا ہو گیا. وقت کا مسئلہ ہے. تمام علماء کی طرف سے میں نمائندہ بن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. اچھی باتیں اللہ کے فضل نبی کے صدقے کے بعد ان علماء کی دعاؤں کا صدقہ ہوگا. اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اس کا میں اپنا ذمہ دار. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، سچی آ رہی ہے. ایک وعدہ کریں انشاءاللہ تعالی بات آگے بڑھاتے ہیں. جتنی اچھی باتیں عمل کی آئیں گی انشاءاللہ ہم سب عمل کریں گے. یہ ورجنل انشاءاللہ کی ڈپلیکیٹ. حضرات علماء چھوڑ کر اسٹیج میں بیٹھے ہوئے جتنے ذمہ داران ہیں وہ بھی، میں بھی، آپ حضرات بھی، سمجھنے والے بچے بچیاں، پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، ہم سب انشاءاللہ تعالی عمل کریں گے. دوستو مقدمے میں ایک بات کہتا ہوں، غور سے سنو. آج ساری دنیا میں سب سے زیادہ جو قوم پریشان ہے وہ مسلمان. بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ساری دنیا میں آزاد نگر نہیں، میسور روڈ نہیں، بنگلور نہیں، کرناٹک نہیں، ہندوستان، بھارت، انڈیا نہیں، بلکہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ پریشان اگر کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے. یہ تو پکی بات ہے. آخر مسلمان پریشان کیوں؟ کیا مسلمان اللہ کو مانتا نہیں؟ ارے مانتا نہیں مانتا؟ لا الہ الا اللہ پڑھتا نہیں؟ پڑھتا ہے. کیا مسلمان پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا نہیں؟ مانتا ہے. محبت کرتا نہیں؟ کرتا ہے. مولانا کیا کرے، ولی کیا کرے، گنہگار سے گنہگار بھی اللہ کے رسول کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے. کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟
کیا مسلمان قرآن کو اللہ کا کلام مانتا نہیں؟ مانتا ہے۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، کس کے گھر میں قرآن نہیں ہے؟ پڑھتے نہیں پڑھتے الگ بات، گنہگار سے گنہگار، سود خار سے سود خار، شرابی سے شرابی، حرامی سے حرامی، بے نمازی سے بے نمازی، کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، جب گھر بنتا ہے تو اس کی خواہش بھی ہوتی ہے میرے گھر میں سب سے پہلے قرآن جائے۔ ہوتی نہیں ہوتی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ کسے کسے آ رہی ہے ہاتھ اٹھائیں۔ ماشاءاللہ۔ چند سال پہلے ایک آپا فون کری، میں آپا وہاں کے سوال سے بہت پریشان ہوں۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ حضرت ہمیں گھر بن رہی، گھر بننے کے بعد کیا کرنا؟ میں بولا جا کو اترنا۔ بننے کا مقصد کیا ہے؟ نہیں حضرت میں وہ نہیں پوچھ رہا ہوں، جاری حملہ کا پہلے کیا لے کو جانا حضرت؟ میں بولیا قرآن لے کو جانا ماں، پہلے قرآن کو گھر کے اندر داخل کرو۔ نہیں حضرت ہمارے ساس بولے، آزاد نگر میں ساس نہیں، ہمارے شاید ان کے ساس بہت بڈھے رہیں گے، ہمارے ساس بولے پہلے ہلدی بھی نمک لے کو جانا کہتے۔ کیا مولانا آج بھی ایسے عقیدے ہیں، پتہ نہیں ابھی امت کا ایمان مکمل نہیں ہوا، ہم تو اعمال کی بات کر رہے ہیں۔ نمک پر بھروسہ اس کا جو نمک کو خدا مانتا ہے، ہلدی پر بھروسہ اس کا جو ہلدی کو خدا مانتی ہے، نیمبو پر بھروسہ اس کا جو نیمبو کو خدا مانتے ہیں، ہمارا بھروسہ اس پر ہے جو کائنات کا خدا ہے۔ ایمان بناؤ، ایمان مضبوط کرو۔ دنیا میں کامیابی کا راز ایمان ہے، آخرت میں نجات کا راز ایمان ہے۔ ٹوپی و ڈبٹا پہننے کا نام ایمان نہیں، ایمان ایک خاص چیز ہے، میں اس تفصیل پہ جاتا نہیں۔ کبھی آپ اپنے جوان سال محقق عالم، آپ اپنے مسجد کے امام صاحب سے ایمان کے بارے میں سوال کر لے۔ ایمان اللہ کو ایک ماننا، ایمان تمام طاقتوں کو اس کے لیے ماننا، ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو ماننے کا نام ہے۔ ایمان میں فرق آنے نہ دو، ایمان میں فرق آنے نہ دو، ورنہ ہر چیز بیکار ہو جائے گی۔ میں عام طور پر کہتا ہوں تمام اعمال جسم ہے، ایمان اس کی روح ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ آئی بات نوجوان آئی؟ غور سے سننا، کرکٹ میچ کتنا غور سے دیکھتے ہیں، ایک بال مس ہونے دیتے نہیں تم لگا۔ اب تو ٹی ویاں نہیں، بڑے متقیاں تم لگا، لیکن موبائل ہاتھ میں ہے نا، یہ کون سا تقوی؟ کیا حضرت؟ حضرت میں تمہارا بیان، بچے ذرا خاموش ہو گئے۔ حضرت میں تمہارا بیان سن کو گھر سے ٹی وی نکال ڈالیا حضرت۔ ماشاءاللہ، اس زمانے کا تقوی گھر سے ٹی وی نکالنا نہیں، ہاتھوں کو موبائل سے بچانا ہے۔ ہمیں کیا ملے دھوکہ دینے کے واسطے؟
گھروں سے ٹی وی نکالنا نہیں، اس زمانے کا تقویٰ ہاتھوں سے موبائل نکالنا۔ صاف صاف سن لیں، مقدمہ شروع کی باتیں پیش کر رہا ہوں، یہ ایک آیت پر مجھے بات کرنا ہے، اس سے پہلے میں کچھ باتیں پیش کرنا ہے۔ میری قوم کے نوجوانوں، پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، جب تم موبائل سے اپنی زندگی کو بچاؤ گی، چند سال نہیں گزریں گے ہر گھر کے اندر ٹیپو پیدا ہوگا۔ نوجوانوں، پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، جب تم اپنی زندگی کو موبائل سے بچاؤ گے، چند سال نہیں گزریں گے، رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، ہر گھر کے اندر محمد بن قاسم پیدا ہو۔ اسلام کے دشمن نہیں رہیں گے، اسلام کے سائے میں ساری انسانیت کی زندگی ہوگی۔ میں غیر نہیں، میرے نہایت دوست جناب غوثی صاحب نے مجھے محلے کا داماد بنایا، اصل میں محلے کا بھائی پہلے۔ یہ عمر سے آتا تھا، میرے بھائیاں یہیں بحیثیت بھائی کے پہلے آیا، بعد میں داماد بن کو آیا۔ تمہارا بھائی میں گزرتا ہوں، آج امین صاحب بولے مولانا کار بھیجنا کیا، میں بولیا نہیں، میرا محلہ، میں چاہے تو بی ٹی ایس بس میں آتا ہوں، نہیں تو آٹو میں آتا ہوں، نہیں تو میری ٹو ویلر میں آتا ہوں، میرے اپنے محلے کو کار میں آنا کیا؟ اتنی محبت ہے آپ سے۔ دیکھتا ہوں میرے نوجوانوں، ہم گزرتے ہیں تو سلام تک نہیں کرتے، اتنا تم اپنے موبائل میں غرق ہوتے ہو۔ ایسا ہی اگر حال رہے گا، اسلام گزر جائے گا، تمہیں پتہ تک نہیں چلے گا۔ بات صحیح ہے؟ اگر ایسا حال رہے گا، ہماری عزتیں لٹ جائیں گی، تمہیں پتہ تک نہیں ہوگا۔ اگر یہ حال رہے گا نوجوانوں، تمہارا ہمارے مسجد اور مدرسے کیا ہوں گے، تمہیں پتہ تک نہیں چلے گا۔ اگر یہ حال رہا تمہارا، نسلیں اجڑ جائے گی، تمہیں پتہ تک نہیں رہے گا۔ ہاتھ جوڑتا ہوں میرے بھائیوں، محبت کا واسطہ دیتا ہوں، قرآن کا واسطہ دیتا ہوں، اس نبی کا واسطہ دیتا ہوں جس کے صدقے میں ہم جی رہے ہیں، اس اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس نے ہم کو پیدا کیا۔ اپنے لیے نہ جاگو تو نہ جاگو، ہماری ان نسلوں کے لیے تو خدا را جاگ جاؤ۔ عورتاں کتنے بیٹھے ہی معلوم نہیں، کراس نگاہ سے ذرہ ذرہ دکھ رہا ہے منجے، تمہیں کیا بھی فتوے لگاؤ نکو۔ مولی صاحبہ پر فتوے لگانا کہتو، مولی صاحبہ کبھی بعد میں آتا ہی، باٹل مارنے والے پہلے آتے ہی۔ مولی صاحبہ پر فتوے لگانا بولے تو مولی صاحبہ بعد میں آتے ہی، جن کا لقمہ سود کا ہو وہ پہلے آتے ہیں۔ انہوں صبح سے لے کر شام تک دیکھ سکتے، ہمیں چلتے چلتے نظر پڑ گئی تو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ انہیں پڑھیا تو نہ ہونے، پڑھتا تھی حاجی صاحب، بولتا نماز نہیں ہوتی، پہلے پڑھ، ہوتی نہیں ہوتی بعد میں۔ میں نے ایک نوجوان پوچھے، حضرت ہمیں بیگم بھی کیا کی، ہمیں شیخہ کو شادی کرے تو ہوتا کیا حضرت؟ میں بولیا پہلے شادی کر بعد میں ہوتا۔ شادی کرنے سے پہلے پوچھیا تو ہوتا کہ نہیں ہوتا، مجھے کیا معلوم میرے بھائی۔
نماز پڑھا تو چلو معلوم ہوتا کہ نہیں ہوتا، نماز نہیں پڑھتا تو پھر نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ فتوے نہ دو۔ میری بہنوں سے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میری بہنیں تمہارے ہاتھوں میں چمچے بڑے پیارے لگتے ہیں، تمہارے ہاتھوں میں روٹی بیلنے کے بیلن بڑے پیارے لگتے ہیں، تمہارے ہاتھوں میں گھر جھاڑنے کی جھاڑوਆਂ بڑی اچھی لگتی ہے، تمہارے ہاتھوں میں تمہارے گھر کے ساز و سامان بڑے پیارے لگتے ہیں۔ تم اگر گھر جھاڑنے کے لیے جھاڑو بھی پکڑے گی، تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائے گی۔ روٹی بیلنے کے لیے تم بیلن پکڑو گی، تمہارے نامہ اعمال میں اجر لکھا جائے گا۔ اگر تم کھانا سالن بنانے کے لیے چمچے اور کفگیر پکڑو گی، تمہارے نامہ اعمال میں اجر لکھا جائے گا۔ کہاں گئے تمہارے وہ ہاتھ جن ہاتھوں میں تسبیحیں ہوتی تھی؟ کہاں گئے تمہارے وہ ہاتھ جن ہاتھوں میں بیلن ہوتے تھے؟ کہاں گئے تمہارے وہ ہاتھ جن ہاتھوں میں چمچے ہوتے تھے؟ کہاں گئے تمہارے وہ ہاتھ جن ہاتھوں میں گھر جھاڑنے کی جھاڑوਆਂ ہوتی؟ سب فنا ہو گئے۔ اب تمہارے ہاتھوں کی زینت، تمہارے ہاتھوں کی رونق، تمہارے ہاتھوں کی ضرورت موبائل بن گئی۔ تمہارے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے اجڑ گئے۔ بات پکی ہے، کوئی مانے کہ نہ مانے۔ میں اور بھی موبائل پر بات کر سکتا ہوں، میرے سے زیادہ مفتی صاحب بات کیے ہوں گے۔ مجھے کچھ خاص پیغامات آیت کی روشنی میں پیش کرنا ہے۔ پہلا پیغام دیتا ہوں، عمل کرو میرے نوجوانوں، حالات بڑے خراب ہیں۔ موبائل ادھر سے ادھر بات کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، مسلمانوں کو غفلت میں پھنسانے کے لیے بنایا گیا۔ وہ کالم، وہ رائٹنگ میرے پاس موجود ہے۔ دنیا کی ہر چیز بنتی ہے مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے بنتی ہے، اور ہم سمجھتے نہیں۔ ایک زمانے میں ہم دشمنوں کی سازشوں کو سمجھتے تھے، اور ہم آج نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یہ ہماری غفلت ہے میرے دوستو، یہ ہماری غفلت ہے۔ یقین نہیں آتا تو چند دن کے لیے موبائل سے بچ کر دیکھو، تمہاری زندگیوں میں کتنا مزہ آئے گا۔ 15 سال پہلے مفتی فاروق صاحب، 15 سال پہلے امت میں جو خدا کا خوف تھا، آج وہ خوف نہیں ہے۔ صرف 15 سال پہلے نبی کی جو محبت تھی، آج وہ محبت نہیں ہے۔ 15 سال پہلے نمازوں کا جو شوق تھا، آج وہ شوق نہیں ہے۔ 15 سال پہلے اولیاء کا جو احترام تھا، وہ احترام نہیں ہے۔ 15 سال پہلے دعوت و تبلیغ کا جو چسکا تھا، وہ چسکا نہیں ہے۔ کہاں گیا؟ ایک موبائل کے ڈبے کے اندر غرق ہو گئے۔ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ نوجوان تو نوجوان، ہماری قوم کے بوڑھے بھی کم نہیں۔ 3 جمعہ پہلے مجلس بیٹھی ہے، پوچھو کچھ بچے جو میری جمعے کے بعد کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، وہ بچے یہاں بھی بیٹھے ہیں۔ جمعے کی نماز کے بعد مجلس بیٹھی، مجلس میں ایک نوجوان کہتا ہے، حضرت آپ لوگ کہتے ہیں ماں باپ کی بات مانو، ماں باپ کی بات مانو، ماں باپ کی نافرمانی کا نہ کرو، ماں باپ کی فرما برداری کرو، ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہو، ان کو اچھا کھلاؤ، ان کو اچھا پہناؤ، اچھا پلاؤ۔ حضرت ہم تو ہمارے ماں باپ کی بڑی خدمت کرتے ہیں، حق تو ادا نہیں ہوگا، لیکن ہمارے ماں باپ ہم پر ظلم کرتے ہیں، خاص طور پر میرا باپ مجھ پر ظلم کرتا ہے۔ میں نے پوچھا کیا ظلم کرتا ہے؟ تو بیٹا کہنے لگا کہ حضرت میرا باپ میرے ہاتھ سے شراب منگاتا ہے۔ نہ لا کر دینے پر حضرت پوری رات ہمارے گھر میں توڑم تاڑی ہوتی ہے۔ ماں باپ سے بچے سنورتے ہیں، خود ماں باپ بگڑ گئے تو کیا ہوگا؟ ذرا سوچو، ماں باپ درخت ہیں، بچے پھل ہیں، ماں باپ زمین ہے، بچے اور بچیاں اس کی فصل ہے، ماں باپ محنت ہے، بچے
بچے نتیجے ہیں، ماں باپ عمل ہے، بچے نجات ہے۔ ماں باپ ہی کا اگر یہ حال رہا، فصل کا کیا ہوگا؟ ماں باپ ہی کا یہ حال رہا، نتیجوں کا کیا حال ہوگا؟ اسی لیے حضرت علی نے فرمایا، نوٹ کر لینا، حضرت علی نے فرمایا زمین خراب ہو جاتی ہے، فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، ماں باپ خراب ہوتے ہیں، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ موبائل سے بچو، بچوں کے سامنے کبھی موبائل نہ دیکھو اور بچوں کو کبھی موبائل نہ دو، بچوں کو ڈراؤ۔ ارے گود کے بچے کے ہاتھ میں موبائل دینے والی قوم وقت آنے پر تلوار کیا سنبھالے؟ طفل نپل چوسنے والی عمر، دودھ بھی زور سے نہ پینے کی عمر، گردن بھی ٹہرتی نہیں، کمر کھڑتی نہیں، اس عمر کے بچوں کو گود میں رکھ کر ان کے ہاتھوں میں موبائل دیتے ہیں۔ وقت آنے پر یہ بچے، یہ نسلیں تلوار کیا تھامے گی، ملک کو کیا سنبھالے گی، قوم کو کیا سنبھالے گی؟ خدا را سوچو، خدا را سوچو۔ بات آ گئی تو عرض کر لیا، بچیں گے موبائل سے؟ پکا بچیں گے؟ کون کون بچیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ، لاؤ موبائل اللہ کو رکھو یہاں۔ حضرت خالی وعدے لے کو جاؤ، عمل کرنا ہمارا کام، تمہارا موبائل میرے بھائی اتنی سلامت، لیکن استعمال اچھا کرو، ایمان بناؤ۔ غور سے سنو، توجہ سے سنو، توجہ پر بات گئی، سنیں گے توجہ سے؟ ایمان بناؤ، پورے اعمال جسم ہے، ایمان اس کی روح ہے، روح کے بغیر کوئی جسم رہتا ہے؟ نہیں، روح نکلی جسم بیکار، ایمان نکلیا اعمال بیکار۔ ایمان نکلیا اعمال بیکار۔ اس سے پہلے کیا بات عرض کر رہا تھا؟ ساری دنیا میں مسلمان ہی کیوں پریشان؟ کیا ہم اللہ کو نہیں مانتے؟ ارے مانتے نہیں مانتے؟ نبی کو نہیں مانتے؟ قرآن کو نہیں مانتے؟ روزانہ نہ صحیح کبھی کبھی نماز نہیں پڑھتے؟ پھر مسلمان کیوں پریشان ہے؟ اسٹیج میں بیٹھے ہوئے تمام علماء کا جواب تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امت کی کامیابی کا راز اعمال ہے، عمل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، عمل نہیں کرو گے تو ساری دنیا میں تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ میرے ان باتوں کو کسی شاعر نے اشعار میں ڈھالا، یا شاعر کے اشعار کو میں نے مضمون بنایا۔ شاعر کہتا ہے، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا۔ کیا تبھی بولو رہے با سبحان اللہ ماشاءاللہ، نہیں تو انا للہ بول ڈالو۔ اسٹیج میں بھی پاور نہیں، ووٹ کون سا ٹی وی کاؤنسلر ایم ایل اے ایم پی ہیرو زیرو، ڈکار بکار، جھوٹے باتیں بولے تو تھالے مار نہیں۔ علماء کے بیانات میں جذبہ اگر نہیں آیا، دوسرے جگہوں کا جذبہ تمہارا امت کے لیے کام بھی نہیں آئے گا۔ کیا مفتی صاحب؟ علماء کے بیانات میں اگر جذبہ نہیں آیا، جوش نہیں آیا، دوسرے جگہوں کے جوش اور جذبے سے
کوئی کام ہونے والا نہیں ہے، ساری دنیا تم کو دھوکہ دیتی ہے، یہ امت نبی کے وارثین تم کو دھوکے سے بچاتے ہیں۔ سب کے پیچھے پڑھ کے دیکھ لیے تم نے، کچھ دن علماء کے پیچھے بھی پڑھ کے دیکھو، پھر انشاءاللہ تعالی نتیجے کیا نکلتے ہیں تم خود فیصلہ کرو۔ علماء کے پیچھے پڑھ کو دیکھو بولے تو کیا پڑھنے کا بھی ایک الگ مطلب ہے، ویسا پڑھو نہ کرے بابا۔ علماء کے پیچھے رہ کر دیکھو، الفاظ میں رسول کو بولنا، سب کے پیچھے رہے کیا ملیا؟ کیا ملیا؟ جو ملیا وہ حرام ہی کا تو ملا۔ کچھ دن علماء کے پیچھے رہ کر دیکھو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ ایک حدیث بیان کرتا ہوں پورے سند کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، مسجد نبوی، بعد میں نام پڑا مسجد نبوی اس کا، جب نبی تھے اس زمانے میں مسجد نبوی نام نہیں تھا۔ نبی جب مسجد میں گئے، نماز کا وقت نہیں تھا، نماز کے علاوہ کا وقت، پیغمبر یا تو گھر میں رہتے یا تو مسجد میں رہتے، دین کا دعوت کا کام ہوتا باہر نکلتے، ورنہ اللہ کے رسول یا تو مسجد میں رہتے یا تو گھر میں رہتے، کوئی بات ایسی ویسی نہیں۔ مفتی اصغر علی صاحب بھی آ کر ہیں، صاحب تقریر و تحریر ہے، علماء کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہوں، بس سادہ سیدھا بات کر لیتا ہوں، پہلے ہی کہا ان کا ایک موکل بن کر آپ کے سامنے آیا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا تو مسجد میں رہتے یا تو گھر میں رہتے، کام دین کا ہو، نکلنے کی ضرورت پیش آتی، پیغمبر گھر سے باہر نکلتے، ورنہ کبھی پیغمبر باہر نہیں رہتے۔ پیغمبر کے غلاموں کا بھی یہی حال تھا، صحابہ کا بھی یہی حال تھا، ابو بکر کا بھی یہی حال تھا، عمر کا بھی یہی حال تھا، عثمان و علی، دیگر تمام صحابہ، سب کہہ دو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی یہی حال تھا۔ یہ دوسرا پیغام دیتا ہوں میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، تم بھی یا تو مسجد میں رہو یا تو اپنے گھر میں رہو، کام اگر ہے تو باہر نکلو، ورنہ باہر نہ بیٹھو۔ باہر بیٹھنے والوں کو آقا نے منافق کہا ہے۔ اور یہ بات میں نے غیر مسلموں کے محلے میں دیکھا ہے، باہر نہیں رہتے، وہ گھر میں رہتے ہیں، اور ہمارے گھروں میں کیا ٹینشن ہے معلوم نہیں۔ ماں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، تمہیں اچھے رہے، تمہارے گھر کے مرد شاید باہر زیادہ نہیں رہیں گے۔ دیکھو منڈیا کیسا حل تھا، صحیح بولے حضرت، صحیح بولے انہیں ستاتی بول کر حضرت باہر آ گیا، تمہیں بھی ستاؤ نہ کو، انہوں بھی ستاتے نہیں۔ بسم اللہ پڑھ کر گھر کو جاؤ، رحمتیں نازل ہوں گی، محبتوں کا اظہار کرو، سکون حاصل ہوگا۔ جاتے جاتے کاتبی لے کر کھا جاؤ۔ میرے شیخ قطب عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم اپنے خطاب میں فرمایا، بیوی بچوں کے ساتھ کھانا انتہا درجے پر افضل عمل ہے۔ ہم باہر کھاتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ کھاتے نہیں۔ تمہیں بھی سکون دیو، انہوں بھی سکون دیتے، دو ہی جگہ سکون کے، اللہ کا گھر، ہمارا گھر اپنا۔ راستوں میں نہ رہو، ہوٹلوں میں نہ رہو۔ فقہا فرماتے ہیں 10 مفتیاں بیٹھے ہیں مسجد میں، اس جلسے میں پوچھ کر دیکھو، یہ دکان ہے نہیں، پر ایگزامپل، یہ دکان کے گیٹ کے سامنے اس دکان والے کی اجازت کے بغیر بیٹھنا جائز نہیں۔ اسلام مذاق نہیں۔ ہمیں کیا بیٹھ جاتے ہیں سو، کیا پانا کھاتے ہیں سو، کیا تھوکتے ہیں سو، دکان والا پوچھا تو کیا رمتے ہیں سو، تیرے باپ کی جگہ۔ پوچھنے والے کو پوچھنا، میرے تو باپ کی جگہ نہیں، تیرے باپ کی جگہ۔ پھوک پھوک کر عمل کرنا۔ مفتی صاحب کو پوچھو، یا مفتی صاحب، مفتی صاحب، پر ایگزامپل یہ گھر ہے،
کسی کے گھر کے سامنے گھوڑا بننے کی اجازت نہیں. نبی کے زمانے میں گھوڑے تھے, نبی کے زمانے میں گدھے تھے, خچر تھے, اونٹ تھے. یہ گھر ہے, سامنے گھر والے کا حصہ ہوتا ہے. ہمیں جا کر گاڑیاں نہیں کھڑا سکتے, اگر کھڑانا ہے تو اجازت لینا پڑے گا. بیٹھ نہیں سکتے. کسی کے دریچے کے سامنے بیٹھنے سے اسلام نے منع کیا. ہو سکتا کسی ضرورت سے وہ دریچہ کھلے گا, تمہاری نظر پڑے گی, اس کی عزت پر حملہ ہوگا. نہ رہے باس نہ بجے بانسری. نہ بیٹھو کسی کے دروازوں کے سامنے, نہ بیٹھو کسی کے دریچوں کے سامنے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. خدا کا شکر ادا کرو آزاد نگر کے مسلمانوں, اللہ نے ہم کو اسلام کے آغوش میں پیدا کیا. اس کے آغوش میں, اسلام کے آغوش میں. میں نے دیکھا مسلمان دوسروں کے گھروں کے پاس کھڑ کر گھنٹے گھنٹے بات کرتے ہیں. نہیں, ظلم ہے, ظلم ناجائز ہے, حرام ہے. اخلاق اسی کو کہتے ہیں. ہمارا گھر ہمارے گھر کے سامنے کی جگہ. نہ بیٹھو, راستوں میں نہ بیٹھو. پردے کا حکم آیا راستوں میں بیٹھنے والوں کی وجہ سے. کیا مفتی صاحب, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ, منافقین مدینے میں تھے, مشرکین و کافرین مکے میں تھے. منافقین اکثر راستوں میں بیٹھتے تھے, یہود و نصارہ بھی کبھی راستوں میں بیٹھتے تھے. ابھی پردے کا حکم نہیں آیا, عورتیں آتی جاتی, منافقین کی نظریں پڑتی. حضرت عمر نے ایک مرتبہ چند اوباشوں کو دیکھا, کمزرفوں کو دیکھا, کمینوں کو دیکھا. وہ آتی جاتی عورتوں کو دیکھتے سیدھے نبی کی خدمت میں آئے, آ کر عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ عورتوں کے لیے پردے کا حکم فرما دیں. حضور نے پوچھا, کیا بات ہے عمر؟ یا رسول اللہ, ہماری مائیں اور بہنیں راستے میں آتی جاتی ہیں, اوباش بیٹھے رہتے ہیں, کمینے کمزرف بیٹھے رہتے ہیں, لاکھ روکنے کے باوجود نہیں رکتے. یا رسول اللہ, ایک کام کریں, عورتوں کو پردے کا حکم دے دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عمر تمہارا خیال تو بہت اچھا ہے, لیکن میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں, میں اس کے حکم کے بغیر کوئی حکم کر نہیں سکتا. آج حکومت کرناٹک یہ کہتی ہے پردہ اسلام کا لازمی عمل نہیں ہے, یہ تو لوگوں کا بنایا ہوا طریقہ ہے. تم باہر رہ کر کا اسلام سیکھو گے, اندر تو آ کر بیٹھو, اسلام ہم سمجھائیں گے, تمہیں لائرز کا اسلام سکھائیں گے. لائرز بھی اسلام سیکھنے کے محتاج ہیں, ہم علماء تم کو بتائیں گے اسلام کیا ہے, پردہ کیا ہے, شراب کیا ہے, سود کیا ہے, جوا کیا ہے, آزادی کیا ہے, ہم علماء بتائیں گے. علماء کے علاوہ اسلام کوئی بتا نہیں سکتا, علماء کے علاوہ قرآن کوئی بتا نہیں سکتا, علماء کے علاوہ شریعت کوئی بتا نہیں سکتا. کیا اچھی بات تھی جب بات پردے کی تھی, عدالت اور حکومت ہمیں یاد کر لیتی, ہم کھول کھول کر بتا دیتے. خدا کی ذات سے امید نہیں, ہمارے سمجھانے سے ہمارے اندر ہی پردہ نہیں, ان کے اندر بھی پردہ آ جاتا. وقت زیادہ ہو جائے گا. میں تو روزانہ کم سے کم 6-7 گھنٹے بیان کرتا ہوں مولانا.
ایسا کوئی پی ایم ہے؟ مولوی صاحب ہی پوچھرو نہیں میں، مولوی صاحب تو بہت ہی 10 گھنٹے مدرسے میں پڑھانے والے، بیان کرنے والا ایسا کوئی پی ایم ہے؟ ایک وہ پی ایم ہے 15 منٹ بیان کرا تو 12 مرتبہ پانی پیتا۔ مجھے ایک صاحب پوچھے، حضرت ڈاکٹر صاحب پوچھتے، وہ بھی مولانا اتنا زور سے بولتے ہیں، اتنا بولتے ہیں، تمہیں کیا بھی فرق نہیں آتا نا؟ انرجی کے لیے کیا لیتے؟ میں بولا لیتے نہیں، لے لیے۔ کیا لیے مولانا؟ اب نہیں، 25 سال پہلے لیے۔ 25 سال پہلے لیے سو دوائیں اب کام کر رہی مولانا؟ ارے ہاں بھائی، اسی دوا مولانا۔ میں بولا مدرسے کی دال۔ کیا حضرت؟ مدرسے کی دال، مدرسے کی روٹیاں، مدرسے کا سادہ سیدھا پانی، اساتذہ کی محنت، زیادہ بات نہیں۔ جو باتیں آ رہی ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ الزام لگاتے ہیں انسانوں کا بنایا ہوا، نہیں۔ عمر نے آ کر کہا یا رسول اللہ پردے کا حکم فرما دے ورنہ مدینے میں ہنگامہ ہو جائے گا، ہماری ماں اور بہنوں کو دیکھنے والوں کو تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ عمر کو تو جانتے نا آپ لوگ؟ ارے جانتے نہیں جانتے؟ ایسے عمر کی ضرورت ہے نہیں؟ ارے ہے نہیں ہے؟ کیا بلائیں گے نہیں تمہیں بنیں گے؟ ارے بولو بابا، عمر کو بلائیں گے نہیں تمہیں بنیں گے؟ بلانا کا تو آتے ہی کیا نبی کا آغوش چھوڑ کر، مدینہ چھوڑ کر عمر آئیں گے؟ کہاں ہے عمر؟ مدینے میں۔ مدینے میں کہاں ہے؟ گنبد خضرا میں۔ گنبد خضرا میں کہاں ہے؟ میرے نبی کے سائے میں۔ ساری دنیا مل کر بلائی تو بھی آتے نہیں۔ اب عمر تو واپس نہیں آئے گا، مجھے عمر بننا ہے، تم کو عمر بننا ہے۔ بنیں گے عمر؟ کون کون بنے گے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ پھر آج کے بعد شیونگ کرنا نہیں، آج کے بعد جھوٹ بولنا نہیں، معمولی نہیں عمر بننا، معمولی نہیں عمر بننا۔ عمر نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان پردے کا حکم فرما دے۔ عمر تمہارا خیال تو بہت اچھا ہے آپا، سن آپا، تجھ پر کسی غیر کی مرد پڑتی ہے، اسلام کو جوش آ جاتا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے مردوں کی نظر اٹھتی نہیں، عورتیں اٹھانے میں مجبور کرتی ہیں۔ اسی لیے میں نے کتاب میں پڑھا تھا مرد بگڑتا نہیں، عورت بگاڑتی ہے۔ میں بیان کردال کو ادھر آتا نہیں مولانا، نہیں آتا، ادھر سے جاتا ہوں۔ مودی کو بول کو بچ سکتے، امت شاہ کو بول کو بچ سکتے، یوگی کو بول کر بچ سکتے، آپا کو بول کو نہیں بچ سکتے۔ آج بجگا بولے تو میری نئی زندگی۔ مرد بگڑتا نہیں آپا، عورت بگاڑتی ہے۔ ہر خوبصورت چیز دیکھنے کی حسرت سینے میں ہوتی ہے، وہ چھپ جائے تو نہ رہے 5 بجے بانسری۔ میں نے اب تک نوجوانوں سے کہا کہ تم باہر نہ نکلو، میری مائیں، میری بہنیں، تم تمہارے باپ کی عزت بات میں ہو، تم تمہاری ماں کی عزت بات میں ہو، تم تمہارے خاندان کی عزت بات میں ہو، تم اسلام کی آبرو ہو، تم اسلام کی عزت ہو، تم بہت بڑا سرمایہ ہو، تم بہت بڑی طاقت ہو، تم اللہ کی نعمت ہو، نبی کی رحمت کا تم حصہ ہو، مردوں کو جنت میں لے جانے کا تم ذریعہ و سبب ہو، تم بن جاؤ۔ آج ہم نے دیکھا ہے مرد اتنا باہر نہیں، عورتیں باہر آ جاتی ہے۔ تم اپنے آپ کو سنبھالو۔ میں نے ایک جملہ پڑھا مولانا مفتی صاحب، میں نے ایک جملہ پڑھا، پتہ نہیں کہ وہ جملہ کس کا ہے، پتہ نہیں کہ وہ جملہ کس کا ہے۔ کسی نے لکھا ہے ماں اور بہنوں تم پردے میں رہو، زمانہ اوقات میں رہے گا۔ تم پردے میں رہو،
زمانہ اوقات میں رہے گا، تم پردے میں رہو، دشمن حد میں رہیں گے، تم پردے سے باہر نکل جاؤ گی۔ اسی لیے میں نے کسی جمعہ کہا تھا، جب تک پھل اپنے پردے کے اندر رہتا ہے سلامت رہتا ہے، اور وہ پھل اپنے درخت سے لگا رہتا ہے تازہ رہتا ہے۔ درخت سے ہٹا اور اپنے پردے سے باہر آیا، سمجھو کہ اس کے فنا ہونے کا وقت قریب آ گیا۔ پھلی معلوم، پھلی ارے بکلے کو جاتی نا ابھی، پھلی پھلی اندر توڑ کو پھوڑ کو کھاتے نہیں، جب تک اسے اندر رکھو سلامت رہتی ہے۔ اگر اس کا پردہ توڑ دیں گے تو اب اس پھلی کا وقت ختم ہونے کے وقت برابر آ گیا، اب وہ فنا ہونے کے قریب آ گئی۔ تم پردے میں رہو، باقی تم نہیں، سارے مسلمان باقی رہیں گے۔ اگر تم پردے سے باہر آ گئی، تمہارے بھی فنا ہونے کا وقت آیا، ہمارے بھی فنا ہونے کا وقت۔ سمجھ گئی ہوگی میری مائیں، سمجھ گئی ہوگی میری بہنیں، خدا را دریچوں سے بھی نہ جھانکو، دروازوں سے بھی نہ جھانکو، بالکونی میں آ کر نہ کھڑو۔ تم وہ چیز نہیں کہ زمانہ تم کو دیکھے۔ کسی نے کیا کہا ہے، تم چاند نہیں ہر کوئی دیکھے، تم سورج ہو، تمہیں دیکھنے والوں کی آنکھیں جل جائے۔ بولو سبحان اللہ، بولو ماں جیے کیسا بیٹھے ہی دیکھو، ہلری نہیں ہدری نہیں، ڈر ہو رہا ہے کہ چلے گی کی، اللہ سلامت رکھے۔ کسی نے کیا کہا، تم چاند نہیں ہر کوئی تمہیں دیکھے، تم سورج ہو، سورج، تم شمس ہو، تم قمر نہیں، ہمیں خبر تمہیں شمس، ہمیں خبر تمہیں شمس، تم چاند نہیں میری آقا میری بہنیں، ہر کوئی تم کو دیکھے، تم سورج ہو، سورج، تمہیں دیکھنے والوں کی آنکھیں جل جائے۔ تم اپنے آپ کو ایمان والوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتی، بے ایمانوں کے سامنے تم کیسے پیش کرو گے؟ ارے رے 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 بھائی، چھوڑو حضرت، چھوڑو حضرت، حضرت یہاں دیکھو، آ جاؤ بیٹے بیٹھو۔ ارے کیا بھی نہیں بھی، کیا بھی نہیں بھی، تم چاند نہیں، تم سورج ہو، تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ حضرات صحابیات اپنے سائے کو بھی بچاتی تھی۔ ایک مسئلہ بول کر، ایک وعید بول کر آگے گزر جاتا ہوں۔ لکھا ہے کتابوں میں، ایک عورت بے پردہ ہو کر جب گزرتی ہے، اس پر ایک عورت جب بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے، بغیر برقع پہنے کے باہر نکلتی ہے، چہرہ کھلا رکھ کر باہر نکلتی ہے۔ فار ایگزامپل، یہاں سے لے کر اس مین روڈ تک جاتے ہوئے اس پر جتنے مردوں کی نظر پڑے گی، اتنے مردوں کا گناہ اتنے مردوں کو بھی ملے گا، تنہا اس عورت کے نامہ اعمال میں بھی ڈال دیا جائے گا۔ کیا تمہیں خبر کے عذاب سے ڈر نہیں؟ کیا تمہیں حشر کی پریشانی سے ڈر نہیں؟ اس بھروسے میں مسلمان جیتے ہیں، ہم جو چاہے کریں، ہمارے مرنے کے بعد جب گھر میں قرآن خوانی ہوگی ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ اس بھروسے میں جیتے ہو، ہم جو چاہے کریں، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے نام قرآن خوانی ہوگی اور ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ یاد رکھو، قرآن اثر کرنے کے لیے بھی وہ لائق کا ہونا ضروری ہے۔ اگر انہیت نہ ہو، قرآن بھی اثر نہیں کرتا، اللہ کا کلام ہے۔ بچوں اور پردے میں بیٹھے رہو۔ عرض کر رہا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو گئے، انشاءاللہ پکی بات، ایک دوسرے کو بھی یہ بات پہنچائیں گے۔ عورتیں آہستہ بولو،
باہر نہیں نکلیں گے تمہیں تو ان کے طرف سے تمہیں بھی بولو انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سوال کو چاہتے ہو ایک راؤنڈ کیا غوثی بھائی سوال کو ایک راؤنڈ آپ عمل کرو. سمجھ میں آئی بات؟ بدلنے کا وقت آیا ہے. میں اکثر بیانات میں یہ اشارہ دے رہا ہوں تمہارے سے بہت بڑا کام اللہ تعالیٰ لینے والے ہیں. نوجوانوں جتنے نوجوانہ بیٹھے ہیں ان سے تمہارے سے اللہ تعالیٰ بہت جلد بہت بڑا کام لینے والے ہیں. اس قابل بن جاؤ انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارے سے وہ کام لیں گے اللہ جو صحابہ سے کام لیں گے. جو تابعین سے کام لیے وہ کام اللہ تعالیٰ لیں گے. سمجھ جائیں گے. علماء کے پیچھے رہو بول کر بولیا سنو. وہاں سے بات گئی. نبی جب مسجد کو گئے مسجد میں نماز کا وقت نہیں. 2 جماعتیں بیٹھی تھی وہاں پر. ایک جماعت ذکر میں بیٹھی تھی ایک جماعت علم کا مذاکرہ کر رہی تھی. سنیے غور سے. ایک جماعت ذکر میں بیٹھی تھی ایک جماعت علمی مذاکرہ کر رہی تھی. نبی نے 2 جماعتوں کو دیکھا. ذکر والے بھی چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ نبی بیٹھ جائے. علم والے بھی چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ نبی بیٹھ جائے. نبی ذکر والوں کے پاس سے گزرے. پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ ہم ذکر کر رہے ہیں یا رسول اللہ. عبادت کر رہے ہیں یا رسول اللہ. مبارک ہو مرحبا. گزرے. نبی کا سایہ پڑا. تسلی ہو گئی. لیکن نبی جا کر بیٹھے کس مجلس میں؟ جس مجلس میں علم کا مذاکرہ ہو رہا تھا. اس حدیث کی شرح میں محدثین فرماتے ہیں علم والوں کے ساتھ بیٹھنا تو نبی کی بھی خواہش تھی. ایک جگہ پر لکھا ہے بادشاہوں کے ساتھ تخت میں بیٹھنے سے زیادہ علماء کے ساتھ حصیر میں بیٹھو. بادشاہوں کے ساتھ تخت میں بیٹھنے سے زیادہ بہتر علماء کے ساتھ حصیر میں بیٹھو. علماء ہی تم کو جگائیں گے. علماء تمہاری رہبری کریں گے. تم کو حرام سے بچائیں گے. حلال کی دعوت دیں گے. اللہ کا پیغام سنائیں گے. نبی کا پیغام سنائیں گے. تم 80 سال کے بھی ہو گئے. تمہاری مسجد کا امام 25 سال کا بھی رہے. اس 80 سال کے بوڑھے کی 25 سال کا امام ایسی فکر کرتا ہے جیسے ایک باپ اپنے بچے کی فکر کرتا ہے. علماء کے ساتھ جڑیں گے ماشاءاللہ. میں پھر اسی طرف جاتا ہوں. ساری دنیا میں مسلمان کیوں پریشان ہے؟ عمل کو چھوڑنے کی وجہ سے پریشان. اگر اس وقت ہمارے پاس عمل ہوتا تو بات ہی کچھ اور. تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا. سبحان اللہ. بولی نہیں بول کو. 1.25 گھنٹہ باہر جا کو آیا میں اب بھی نہیں بولے تو کہ شیواجی نگر چل جاؤں. تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا ورنہ مشکل نہیں ورنہ مشکل نہیں. مشکل کا آسان ہونا. کس دور میں پریشانی نہیں آئی بولو مجھے. کس دور میں مصیبت نہیں آئی بولو مجھے.
کس دور میں اسلام کے دشمن نہیں تھے بولو مجھے؟ کس دور میں قرآن کے دشمن نہیں تھے؟ کس دور میں شریعت کے دشمن نہیں تھے؟ میرے تمہارے دور میں تو دور کی بات، نوٹ آف دا پوائنٹ، نبی کے دور میں بھی تھے۔ کوئی سال مصیبتوں سے خالی نہیں، کوئی سال پریشانیوں سے خالی نہیں، کوئی سال دشمنوں سے خالی نہیں، لیکن گزرا ہوا دور تو ایسا تھا، مصیبتیں آتی تھی، اللہ کے نیک بندوں کے محنتوں سے ڈر کر بھاگ جاتی تھی۔ ایک سال ایک مہینے میں مصیبتوں کا خاتمہ ہو جاتا تھا۔ آج سالوں سال ہمارے سروں پہ مصیبتیں ہیں، کبھی سوچا اسے کلیئر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہوٹلوں میں بیٹھ کر مصیبتوں، آفتوں، دشمنوں کا تذکرہ کرو گے، مصیبتیں نہیں جائیں گی۔ بیڑی پیتے پیتے، سگریٹ پیتے پیتے مصیبتوں کا تذکرہ کرو گے، مصیبتیں دور نہیں ہوگی۔ ٹی وی دیکھتے دیکھتے، موبائل دیکھتے دیکھتے تذکرے کرو گے تو مصیبتیں دور نہیں ہوگی۔ مصیبتوں کو دور کرنے کے کچھ اعمال ہوتے ہیں، وہ عمل کر لو میرے دوستو۔ میں بہت ساری باتوں کو کاٹ دیتا ہوں، انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ مجھے بنگلور میں کام کرنے کی بڑی فکر ہے، یہ علماء کرام کا ساتھ دینے کی مجھے بڑی خواہش ہے۔ کیا کروں، پہلے سے وقت کوئی اور لے لیتے ہیں، رمضان کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ بلائے نہ بلائے میں خود آپ کے سامنے آنا چاہتا ہوں، کیونکہ اب ایک دور تھا تم ہمارے پیچھے تھے، اب دور ہے کہ ہم تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اب تم ہم کو چھوڑنے کا وقت نہیں، ہم تم کو چھوڑنے کا وقت نہیں، تم اگر ہم کو چھوڑو گے تمہارا نقصان ہوگا، اگر ہم تم کو چھوڑو گے پورے دین کا نقصان ہوگا۔ ساتھ دیں گے ہمارا؟ بہت ساری باتوں کو چھوڑتا ہوں، پریشان حالات سے ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے پاس کیا نہیں ہے؟ اللہ ہے نہیں؟ ارے ہے نہیں ہے؟ نبی کی نسبت ہے نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی جب بندہ اس کا نبی کا واسطہ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بچا لیتے ہیں۔ حضرات علماء کرام نے صاف صاف لکھا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار تھے، طوفان آ گیا، ساری زمین ڈوب گئی، حضرت نوح کی کشتی پھرتی رہی پھرتی رہی پھرتی رہی، کہیں رکنے کا نام نہیں، اس لیے کہ کشتی میں سب کچھ تھا لیکن بریک نہیں تھا۔ حضرت نوح نے اللہ کے دربار میں عرض کیا، الہ العالمین، دشمنوں سے تو بچ گئے، طوفان سے بچ گئے، لیکن اس پانی سے ہمیں اترنے اور کشتی سے اترنے کا راستہ کیا ہے؟ 4 مہینے ہو گئے، کشتی رکنے کا نام نہیں لیتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح سے فرمایا، نوح اگر تم کشتی کو رکانا چاہتے ہو، میرے اس محمد پر درود پڑھو جس کے صدقے میں نے تم کو، تمہاری امت کو بچایا۔ حضرت نوح علیہ السلام ہاتھ اٹھا کر درود پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، الہ العالمین، تیرے حبیب تیرے محمد کے صدقے ہمیں کشتی سے اتار دے۔ درود ختم ہوئی نہیں، دعا ختم ہوئی نہیں، کشتی کنارے پہنچ گئی۔ حالات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کثرت سے درود پڑھو۔ ہمارے دشمنوں کا مقابلہ اللہ فرشتے بھیج کر کرے، ڈرنا نہیں۔ ہمیں کہاں نہیں ڈرتے معلوم؟ اما بابا کے سامنے ایک ڈرتے نہیں، جورو کے سامنے ایک ڈرتے نہیں، کمزور مسلمان کے سامنے ڈرتے نہیں، کھڑ کر موتنے والے کے سر آئی تو سار، اوکے سار، تمہیں کیا سمجھے؟ انہیں تمہاری اس ادا سے خوش ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور تم کیا سمجھے؟ یہ معمولی بات ہے۔ اپنوں کو چھوڑ کر غیروں سے ڈرنا یہ اللہ کا عذاب ہے۔
انڈرسٹینڈ؟ بابا سے رم کو بات کرتا، اماں سے رم کو بات کرتا، جورو کا تو کیا کہنا، بیچاری اس وقت اس کا حال تو عراق کا ہوا. نہیں 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 نہیں، اس کے حق میں ہمارا حال عراق کا ہوا ہے. پتا نہیں کہ آزاد نگر کو آیا تو اتنا جوش کیوں آ جاتا ہے. معلوم ہوا کہ نیمبو والے بہت زیادہ ہیں یہاں پر. کہیں اسٹیج کے نیچے نیمبو تو نہیں ہے؟ میرے اوپر نیمبو تو نیمبو، تربوز بھی اثر نہیں کرتا انشاءاللہ. کیا حضرت قرآن کے حافظ ہیں، خالی ہمارا اعوذ باللہ کافی ہے تمہارے نیمبو کو. بسم اللہ کا عالم کیا ہوگا؟ اعوذ باللہ کافی ہے، بسم اللہ کا عالم کیا ہوگا؟ محبت ہے بیٹھ جاتا ہوں. پھر کبھی انشاءاللہ مفتی فاروق صاحب کا بھی بیان ہوگا، حضرت مولانا مفتی اصغر علی صاحب کا بھی بیان ہوگا. میں خود افسوس میں ان کے بھی کچھ خیالات آنا چاہیے، لیکن وقت اچھا نہیں. 10:15 10:30 ہو گئے، ماموں آ جاتے. عمل کریں گے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. دشمنوں کا مقابلہ کرنا محمد کے غلاموں کے لیے بائیں ہاتھ کا کام ہے. خالی رات کو تہجد میں اٹھ کو اللہ کیا ہوا کہ تو ہم نہ دشمنوں کے حوالے کرتا، ہم نہ تو امید نہیں اللہ، تو ہم نہ دشمنوں کے حوالے کریں گا. بول تو نہیں بچائے گا تو پھر کون بچائے گا؟ پروردگار لاڑ سے، پیار سے. ایک بچہ ماں کے سامنے اپنا حق جتا کو منگتا نہیں. ایسا منگنا نوجوانوں، ایک زمانے میں تمہاری جوانی کے یہ ادائیں تھی. قسم اللہ کی، رات کے 3 بجے مسجدوں میں رونے کے واقعات آتے نہیں حضرت؟ آج رات کے 3 بجے تمہارے موبائل دیکھنے کے منظر آ رہے ہیں. مردہ تو مردہ رات کے 4 بجے تک عورتیں بھی سوتے نہیں دیتے. ایک مولوی صاحب کے پاس ایک نوجوان آیا، لطیفہ بول کو شعر پڑھ کو بات ختم کرتا تو عمل کرنا انشاءاللہ تھا. مولوی صاحب کے پاس آکو ایک نوجوان بولیا کہتے حضرت میں کیا کیا ایسا ویسا حضرت، لیکن میری بیوی بڑی اللہ والی حضرت. مولوی صاحب سوچے کہتے منجت ملی نہیں، اسے کہاں سے مل گی؟ میری بیوی بڑی اللہ والی حضرت. کیسا وہ اللہ والی حضرت؟ رات کو 2-3 بجے اٹھ کو دیکھتے ہوں حضرت سوتے سوتے اس کی برشت کے اندر سے نور نور نکلتا حضرت. مولوی صاحب بولے کہتے ارے گھگو نور نہیں رہے، وہ اندر موبائل برشت اور لگو دیکھ رہی ہے. تو جب اللہ کے اولیاء رات میں خدا کو مناتے تھے اس وقت تم خدا کو ناراض کر رہے ہو. خدا کی مدد کہاں سے؟ بچے جو آج مولانا اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو منظر پیش کرے نا، یہ اصل میں تمہیں تمہارے گھروں میں بنانے کا کام تھا. سو آگے کی تعلیم مولوی صاحب دینا تھا. سو تمہارے بچہ پر کیا محنت کر رہے ہیں. آہا سورہ یاسین یاد کرنا معمولی بات ہے، سورہ رحمان یاد کرنا معمولی بات. اسکول پڑھتے پڑھتے، مکتب پڑھتے پڑھتے ایک پارہ حفظ کر لینا معمولی بات. سلام ہو مولانا، سلام. سبحان اللہ. آپ کا اللہ رسول کے بعد آپ کا بڑا کمال ہے، ذمہ داروں کا بڑا تعاون ہے. خاص طور پر مکتب کے ذمہ دار امین صاحب ہیں. سب ذمہ داروں کا یہ اتفاق ہے. اسی طریقے سے ان کا ساتھ تم دو، تمہارا ساتھ انہوں دیں گے انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ. جب ہماری یہ نسلیں بدلیں گی انقلاب آ جائے گا، آ جائے گا. ڈرنے کی کوئی بات نہیں، بدلنے کی بات ہے. تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں، مشکل کا آسان ہونا.
غوثی صاحب یہ شعر سنیے، سارے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، سارے خالی آزاد نگر میں نہیں، سارے عالم میں، پوری دنیا میں، ہمیں گلیاں کے محتاج نہیں، اللہ ہم نے ساری زمین کا امیر بنایا ہے۔ ساری دنیا پر نظر رکھو، ساری دنیا کو، حضرت امیر معاویہ تو پوری دنیا کو سنبھالے، حضرت ٹیپو کا دبدبہ تو ساری دنیا میں تھا، ہمیں گلیاں کے پیچھے پڑ گئے، ساری دنیا پر نظر، اللہ سے بولو اللہ مجھے ساری دنیا کا بادشاہ بنا، بولو آمین۔ حضرت مہدی آئیں گے نہیں انشاءاللہ، انہوں خالی ایک ملک دو ملک کے نہیں رہیں گے خلیفہ، سارے عالم کے خلیفہ رہیں گے انہوں، کیا حضرت بات صحیح ہے؟ ایک ملک دو ملک کے خلیفہ نہیں رہیں گے، سارے عالم کے خلیفہ رہیں گے، ساری دنیا کو سنبھالنے کی طاقت اللہ تعالیٰ صرف ایک رات میں عطا کر دیں گے انہیں۔ سارے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر تیرا مسلمان ہونا، اگر ہمیں سمجھ گئے ہمیں کون، انشاءاللہ سارے عالم پر ہماری حکومت ہو۔ اپنے بچوں کی تربیت پر گہری نظر رکھو، ان کو قرآن پڑھاؤ، ان کو ٹوپیاں پہناؤ، ان کو ٹوپیاں کہتا ہوں وہ ٹوپیاں نہیں، یہ ٹوپیاں پہناؤ، اس کا 5-6 سال کی رہی تو بھی ان کو یہ دیکھو کتنا خوبصورت منظر ہے، یہ خوبصورت منظر کے دشمن ہی بولے تو بڑا تعجب ہوتا، اس کی ضرورت خالی ہمارے بچیاں کو نہیں، سب کے بچیاں کو ہے یہ زمانے میں۔ ہاں کیا خوبصورت بیٹھے ہی دیکھو بچیاں، ان کو ہمیشہ اس حالت میں رکھو، معمولی کوتمیر منگانے کے لیے باہر بھیجے تو بھی ان کو یہ اسکارف پہنا کر بھیجو، کیونکہ زمانہ بڑا خراب ہے، جوانوں کو تو کیا بڈھیوں کو بھی نہیں چھوڑتا، بڈھیوں کو کیا بچیوں کو بھی نہیں چھوڑتا۔ کریں گے انشاءاللہ عمل، مکتب میں پڑھاؤ، دین کے واقعات ان کو بتاؤ، حلال حرام کی تمیز ان کو بتاؤ، نماز کی پابندی کراؤ، رمضان آ رہا ہے بچوں کو روزہ رکھواؤ، سمجھ میں آئی بات، روزے کے فضیلتیں بیان کرو، ہمیں کیا روزہ رکھیں گے حضرت، رکھیں گے حضرت، اچھے ایسے رہتے ہیں کاٹے تو پورا محلہ کھانگا، انہیں بھی روزہ نہیں رہتا، خود ماں باپ روزہ نہیں تو بچے کا روزہ رہیں گے۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری باتیں خالی وقت کی تنگ دامنی کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا، پھر کبھی انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ، آپ میرے ہیں میں آپ کا ہوں، ہم سب ایک ہیں، کبھی آئیں گے بیٹھیں گے دین کی بات اور مذاکرہ کریں گے، اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔